ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرم محترم مولانا حاجی حافظ محمد اسلم چشتی صاحب، محترم المقام جناب مولانا حافظ قاری محمد کامران صاحب، عالم اللہ شرکائے محفل، عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چھٹی محفل ہے بحمداللہ۔ ہمارا ہدیہ بارگاہ عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی انداز میں پیش کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میری گزارشات، میری معروضات آپ نے بڑے دھیان اور توجہ سے سماعت فرمانی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی محفل نہیں ہے کہ خطیب اپنے فن کا مظاہرہ کرے، جوش خطابت دکھائے اور شعر سنائے اور آپ روپے رکھیں اور اس کے بعد لنگر شکر کھایا جائے اور سارے گھروں کو جائیں۔ یہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے۔ بہت مصروفیت کا وقت ہے اور میں بھی بڑا ہی مصروف آدمی ہوں اور نکمے آپ بھی کوئی نہیں، اس لیے مقصد باتیں ہیں کہ یہ توجہ سے سننے والی باتیں۔ بیان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ میں کسی اور کے عقیدے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں کفر کے فتوے لگانے کے لیے نہیں آیا۔ میرا ایک محبت کا پیغام ہے، میں سب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں، بخوبی آگاہ ہے، دنیائے کفر، یہود و نصارہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ، معاشی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جو بھی حوالے ہو سکتے ہیں ہر حوالے سے دشمنان اسلام دنیا اسلام کو نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں فرقہ واریت کی ایسی آگ بھڑکی ہوئی ہے کہ اسی طرح وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ جب کوئی لمحہ کچھ دن سکون کے آتے ہیں تو پھر کوئی کسی کوارٹر سے ایسی حرکت سرزد ہوتی ہے کہ پھر سارا ماحول گرم ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا
مسلک ہے، اپنا طریقہ ہے نماز کا، عبادت کا، دن منانے کا، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے، تو یہ کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں کہ دوسروں کے جگر چھلنی کیے جائیں، دوسروں کے جذبات مجروح کیے جائیں؟ دیکھیں ایک مثال سے آپ سمجھیں ذرا اس بات کو دھیان سے، ایک جملہ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے، میں واہ بالکل نہیں سننا چاہتا، میں آپ کی کامل توجہ چاہتا ہوں، بالفرض ایک مثال سے سمجھے ذرا بات ہوا، کسی کا باپ وہ جیسا بھی ہو، نیک ہو کہ بد ہو، مسلمان ہو کہ کافر ہو، اس کا کردار کیسا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی اس کے باپ کی توہین کرے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی کا باپ کیسا ہی کیوں نہ ہو، میں نہیں کہتا کہ وہ بہت نیک اور پرہیزگار ہو، جیسا بھی ہو، اولاد پر باپ کا احترام لازم ہے، باپ کی ناموس کا دفاع کرنا لازم ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ اب کسی کا باپ شرابی ہو یا بدماش ہو، کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کر اس کے باپ کی توہین کریں؟ آپ کو یہ حق کسی نے نہیں دیا، آپ اس کے جذبات مجروح نہیں کر سکتے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو جاہلیت میں جو رشتے ناتے تھے ان کا بھی لحاظ کرو، ان کا بھی پاس کرو، کسی کو اس کے باپ دادا کو تانا مار کے ایذا نہ دو۔ میری اس مثال کا جو مقصد ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب کسی کے نزدیک صدیق عمر، عثمان غنی، کسی کے نزدیک اگر پسندیدہ نہیں ہے، اسے اس کا اپنا عقیدہ نصیب رہے، لیکن اسے اس بات کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی کہ جو دل و جان سے ان سے پیار کرنے والے ہیں وہ ان کی گستاخیاں کر کے ان پیار کرنے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، ان کے جذبات کو مجروح کرے، ان کے دلوں کو دکھی کرے۔ یہ شرفاء کے سامنے، شریفوں کے سامنے ہماری بات ہے، بدماشوں کی بات نہیں ہے، کنجر میرے مخاطب نہیں ہے۔ میں ہر مذہب و فکر، ہر مذہب و ملت کے شرفاء سے خطاب کر رہا ہوں، کنجروں سے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی کا، پھر میں دہراتا ہوں بات، کسی کا باپ بہت برا ہو، مان لیا کہ برا ہے، کیا آپ اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی بیان کریں گے؟ اسے خوشی ہوگی؟ اور جب انسانیت تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، جب شریعت تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے بدماش اور برے باپ کی بھی اس کے سامنے تو توہین نہ کر، تو تجھے یہ کس مذہب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تو صدیق و عمر پہ تبرع کرے، عثمان غنی کی توہینیں کرے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرے؟ ذرا ہوش کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کہ آپ انسانی ایک معاشرے کا حصہ ہیں، اگر اس انداز سے بات ہو
میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. یہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق، وہ ان نے اپنے بیان کیا ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی بندہ رہتا تھا، وہ ان کی دیوار پہ نا روزانہ 3 کے نام لکھ کر تبرہ کرتا تھا، گالی لکھ دیتا تھا، لعنت کر دیتا تھا. سنیں دھیان کے ساتھ، بات پوری سنیے گا، اس سے پہلے کوئی نتیجہ نہ نکالیے گا. اور خود میرے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہے. میں گلیوں سے گزرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسے فکرہ بازی کرتے ہیں. تو لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں بے نسب قسم کے. مولوی الحق صاحب کو کہتے ہیں کہ میری دیوار پہ 3 کے نام لکھ کر گالی لکھی جاتی، لعنت لکھی جاتی. جب میں ہر روز بجھا دیتا، اس کو رب کر دیتا، صاف کر دیتا. دوسرے دن پھر سلسلہ ختم نہ ہوتا تھا، تو پھر میں نے کیا کیا، وہ کچھ سپیس تو ہوتی ہے نا، وہ 3 کے نام لکھے تھے، آگے وہ الفاظ لکھے تھے، میں نے ساتھ چوتھے کا بھی نام لکھ دیا. اس کے بعد پھر اس بندے کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ میری دیوار پہ 3 کو گالی لکھتا. انہوں نے یہ گوارا کیا، یہ انداز اختیار کیا، میرے نزدیک پہلے 3 پر لعنت کرنے والا جتنا برا ہے اتنا ہی برا وہ ہے جو حیدر کرار پہ لعنت کرے. ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی. ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. لیکن ہم اس انداز سے جواب دینے والے نہیں ہیں. ہم کبھی 3 کی نہیں، ہم تو 4 کی بات کرتے ہیں. جب بھی کرتے ہیں 4 کی بات کرتے ہیں. بے شک. جب ہم چوتھی شخصیت کی بالکل بھی گستاخی نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، ہمارے نزدیک جتنا بڑا مجرم صدیق اکبر کا گستاخ ہے، اتنا ہی بڑا مجرم حیدر کرار کا گستاخ بھی ہے. بے شک، بے شک. جب یہ معاملہ ہے پھر ضروری ہے کہ تم نے ایسی باتیں کرنی ہے کہ جس سے ہمیں ایذا پہنچے. اس بات کو چھوڑ، تو حیدر کرار کی مدح بیان کر، تو حسین و حسن کی مدح بیان کر، ہم تیری بات بھی سنیں گے. جب ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ تیرے منہ سے گندے جملے نکلیں گے، جب ہم بے خوف ہو جائیں گے، پھر ہم تیرے منہ سے بھی شبیر و شبر کی مدح سن سکیں گے. لیکن جب کوئی اعتبار نہیں، کب وہ کہا تھا اس نے، پطرس بخاری نے لکھا نا، وہ ایک مضمون ہے لاہور کیا جغرافیہ پطرس کا، تو اس میں وہ مختلف حوالوں سے بات کر رہے ہیں. تو ایک جو محاورہ ہے نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں،
جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. پطرس کہتا ہے کہ کیا پتا کب وہ بھونکنا بند کر دے اور کاٹنا شروع کر دے, کیا پتا. اور وہ تو بند کرتے ہی نہیں, کسی نہ کسی انداز سے. تو اس سے ماحول ہوتا ہے خراب. آؤ سارے اہل بیت سے پیار کریں, یہ جھگڑا ختم ہو جائے. ہمیں تو یہ سبق دیا بڑوں نے, میرے نزدیک شہید تو شہ عقبہ ہے نصیر, حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, سارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شوق. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو یہ جذبات رکھتے ہیں, پھر ضروری ہے کہ ہمیں انصاف پہنچائی جائے. ہم پھر کہنے میں مجبور ہے نا کہ پھر یہ جھانسا ہے اہل بیت کی محبت کا, مدعا کچھ اور ہوتا ہے. سامعین محترم, یہ میں نے تمہیدی گفتگو کی ہے کہ ہم کیا درس دے رہے ہیں, کیسا پیغام ہم دے رہے ہیں. ایک گستاخیاں بزرگوں کی نہ کرو تاکہ ماحول اچھا رہے. ہم مل کر قرآن کا, صاحب قرآن کی ناموس کا ہم دفاع کر سکیں. اب ایک اصولی بات سمجھے کہ مجھ سے وہ عزیز کہتے ہیں یہ بتائیں جی کہ جی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ لوگ کیوں اٹھے تھے اور انہیں کیوں شہید کیا تھا. ہم بتا سکتے ہیں, ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں علم سے زیادہ آپ کا ایمان عزیز ہے. ہمیں علمی بحثوں سے زیادہ آپ کا ایمان عزیز ہے. اب جس کی بات کرتے ہوئے اللہ کا نبی کہے نام لے کر, جن کا نام لے کے اللہ کا نبی کہے ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری بات انجام کی ہوتی ہے. انجام کیا ہے, انجام کیا ہے؟ حضور نے کہہ دیا وہ جنتی ہیں, تو تو نے حضور کی مخالفت ضرور کرنی ہے. حضور جن کی تعریفیں کر رہے ہیں تو نے ضرور ان کی برائی بیان کرنی ہے. اس سوال کا جواب میں ضرور دوں گا انشاءاللہ. فراق کسی بات میں نہیں کریں گے, لیکن فکر ہمیں زیادہ ہے آپ کے ایمان کی. اب اللہ کا نبی نام لے کر جس کی مدح بیان کرے, نام لے کر, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے وہ غلط ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں نام زد کر کے جس کی مدح کر دے, اللہ کا نبی نام لے کر جس کی بے گناہی کا اعلان کر دے, آگے چل کے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم توجہ ادھر مبذول کراتے ہیں کہ سنو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا. جبل احد پر سرکار, ساتھ صدیق اکبر, ساتھ فاروق اعظم, ساتھ عثمان غنی, فتحرک الجبل, پہاڑ کب کب آیا. سرکار نے فرمایا اسکت ہو فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. سبحان اللہ. اور ٹھہر جا, دیکھ تجھ پر اللہ کا نبی تشریف فرما ہے, تجھ پر صدیق موجود ہے اور دو شہید موجود ہیں.
تو شہید وہی ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے اور مارا جائے. کوئی ڈاکہ زنی کرتے کہ مارا جائے اسے کبھی کسی نے شہید کہا ہے؟ ڈاکو بھی تو مارے جاتے ہیں نا. کوئی ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے مارا جائے شہید نہیں کہلائے گا. تو جس سے رسول اللہ شہید کہہ رہے ہیں اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اس کے خلاف جتنے دلائل قائم کیے گئے، جتنے الزامات تراشے گئے، وہ سارے الزامات بکواس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک. میں روایتیں بھی پیش کروں گا. 4 حدیثیں میں نے سنا دی ہیں آپ کو انشاءاللہ. 10 دنوں میں 40 میں نے پوری کر دی. یہ اصولی مسئلہ سمجھ لیں آپ کہ اگر میں کسی کی تعریف کروں وہ آگے چل کے غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول جس کی تعریف کرے وہ تعریف دائمی ہوتی ہے، وہ آگے چل کے گمراہ ہونے والے نہیں ہوتے. یہ یقین رکھو. اس کے بعد پھر جب عالم اصحاب کا آپس میں پیار، ان کے معاملات سب کتابوں میں مذکور ہے، فریقین کی کتابوں میں آپس میں رشتے ناطے کیے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، اکٹھا تقریبات میں شریک ہونا، نمازیں اکٹھی، روزے اکٹھے، حج اکٹھے، جہاد اکٹھے، سب اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ دشمنی کس نے نکال لی؟ ذرا انصاف کے ساتھ، ذرا انصاف کے ساتھ، مولا علی سے بڑا بھی کوئی ہے علم والا؟ یہ جو باغی آئے تھے، معترض آئے تھے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ کوئی مصر سے آئے، کوئی کوفہ سے آئے، کوئی بصرہ سے آئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تینوں خلفاء کے خلاف کوئی جنگ لڑی ہے تو بتاؤ. یہ جو باہر سے آئے آپ اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیوں آئے، بات کیا تھی. جب سرکار کا وصال ہوا بہت سارے لوگ سوائے مدینہ والوں کے اور مکہ والوں کے باقی اطراف کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اسلام کو ایک سیاسی قوت سمجھ کر انہوں نے قبول کیا تھا، دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا. جب سرکار کا وصال ہو گیا تو وہ باغی ہو گئے، بغاوت ہو گئی. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کر کے سب کا خاتمہ کیا، اور پھر لوگ پلٹ کے اسلام میں آئے. اب یہ عثمان غنی کا دور 12 سال کا عرصہ ہے، 12 دن کم 12 سال کا عرصہ، اور جناب عمر سے زیادہ فتوحات ہیں، عمر سے زیادہ فتوحات اور عثمانی میں. اب جو اس وقت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے کوئی مصر کے یا کے دور دور کے ملکوں کے، جیسے ایران کے، عراق کے، یمن کے، دور کے ملکوں کے، یہاں تک آگے ادھر یہ روس کی جو ریاستیں ابھی آزاد ہو رہی ہیں کاشغر تک آئے. تو اب ایک بڑا جاگیردار ہے، اس کی اپنی ریاست ہے، ریاست کو اسلام کے لشکر نے فتح کر لیا. اب وہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گیا، اسلام اس نے ظاہر کر دیا. وہ مغلوب ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے، اس کے دل میں
اسلام راسخ نہیں ہوا، اس نے محمد عربی کا زمانہ نہیں پایا، اس نے مدینہ کی مقدس فضا نہیں پائی، اس نے صدیق و عمر کا دور نہیں دیکھا، وہ الہیت کا دور اس نے نہیں دیکھا، وہ ایک سیاسی قوت کے آگے مغلوب ہوا، مجبوراً اس نے کلمہ پڑھا، دل کے اندر بغض قائم رہا۔ یہ نفسیاتی مسئلہ تھا، یہ دلوں کا بغض تھا اسلام کے خلاف۔ تو انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ساتھیوں نے عبداللہ بن سبا، وہ یہودی منافق، اس کی تحریک کہ وہ جگہ جگہ جاتا، وہ لوگوں سے یہی کہتا یہ تو بڑے ظالم ہے، یہ ہوا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا ہے۔ اب کس نے تحقیق کرنی ہے؟ ابھی آپ اپنے ملک کی صورتحال دیکھیں ذرا، پھر بطور مثال اس کو سمجھ لیں۔ ایک طرف سابقہ حکومت پر کتنی سخت تنقیدیں ہو رہی ہیں، کیا آڈیوز اور ویڈیوز لائی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے چاہنے والے اب بھی ان کے حق میں بول رہے ہیں، ہے نا یہ بات؟ تو حق ہر کسی کا اپنا، ہر کسی کی اپنی سوچ اور فکر۔ وہ جن کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، وہ اس یہودی کی سازش کا حصہ بن گئے۔ اب دیکھیں 12 سال کی حکمرانی، اس میں کئی مقامات پر فریقین میں جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور جو سازش ہوتا ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہ کس کے حق میں فیصلہ دے، وہ کتنا ہی انصاف پر مبنی فیصلہ کیوں نہ دے، فیصلہ جس کے خلاف ہوتا ہے اس کے دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے نفسیاتی مسائل تھے، اور یہ ساری فوجی بغاوت تھی، باہر سے ہوئی تھی۔ یہ چھاؤنیوں کے لوگ تھے، یہ متقی پرہیزگار لوگ نہیں تھے، اہل علم نہ تھے۔ وہ اس قسم کے گوف جو ایسی باتوں میں آ گئے، اور امیر المومنین داماد رسول کے خلاف وہ حاجیوں کے روپ میں آئے۔ یہاں سے آپ سمجھ لیں، حاجیوں کے روپ میں ذی الحج میں آئے، احرام باندھے ہوئے، کیوں اس لیے یہ جگہ کیوں چلایا کہ لوگ سمجھیں کہ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ جو پیچھے ہی پتہ چل جاتا نا کہ یہ بے ایمان تو عثمان غنی کا خون گرانے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر دنیا والے انہیں آگے نہ آنے دیتے، مدینہ سے باہر ان کا کلا کما ہو جاتا۔ وہ حاجیوں کے روپ میں آئے، احرام باندھ کے آئے، انہوں نے دھوکہ دیا تو گھراؤ کر لیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، صحابہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کریں، عثمان اجازت نہیں دیتے کہ میری جان کی خاطر حضور کے مدینہ میں لڑائی ہو۔ ایمان والے وہاں تو زمین پر زور سے پاؤں نہیں مارتے، یہاں مسجد سے باہر جاتے ہیں اوپر سے جوتے نیچے گراتے ہیں، فراخ۔ مدینہ میں لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، اونچے نہیں بولتے۔ وہ حضور کا صحابی، کاتب وحی، جامع القرآن، حضور کا دورہ وفات النورین، وہ کیسے گوارا کرے کہ اس کی جان کی خاطر حضور کے مدینہ میں لڑائی ہو؟ ورنہ ان چند سو کا خاتمہ کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں بیان کر چکا کہ عثمان اللہ تجھے قمیص پہنائے گا، کرتا پہنائے گا، منافق اس کو اتارنا چاہیں گے۔ لفظ منافق حضور نے استعمال کیا ہے، یہ منافق اتارنا چاہیں، آپ نے ان کی خاطر قبائے خلافت کو نہیں اتارنا۔ وہ الزامات کہ جی اپنے خاندان کے لوگوں کو
مقرر کیا. اب یہ تاریخی حوالوں سے دیکھیں اور چاروں خلفاء نے کون کون گورنر لگایا یہ دیکھ لیں آپ. اگر یہ الزام عثمان غنی پہ ہے تو بے اوروں پہ بھی آئے گا, ان سے پہلوں والوں پہ بھی آئے گا, بعد والوں پہ بھی آئے گا. بالکل یہ تاریخی حقیقت ہے. اور پھر ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے اعتماد والے لوگ ہیں, جو کسی حال میں اسے دھوکہ نہیں دیں گے, اس کے ساتھ دغا نہیں کریں گے, وہ ان کو لگاتا ہے کہ ساتھ شرط یہ ہے کہ ان میں اہلیت اور صلاحیت بھی ہونی چاہیے. اور یہ فتوحات بتا رہی ہیں کہ جن جن کو عثمان غنی نے ارادوں پہ فائز کیا تھا وہ سارے لائق اور کامیاب لوگ تھے. جو زندگی بھر اسلام کے لیے اپنی دولت خرچ کرتا ہی رہا, خرچ کرتا ہی رہا, خرچ کرتا ہی رہا, اور اتنا موتا کہ آپ کے کتنے ہی غلام ہیں. اسلم صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے کہ ہر جمعہ کو زندگی بھر غلام آزاد کرتے رہے. اگر کسی جمعہ رہ جاتے میرے میں 2 غلام آزاد کر کے وہ تلافی کرتے. اتنے امیر ترین انسان اتنے غلام آزاد کرتے ہیں, لیکن رات کے وقت جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کسی سے نہیں کہتے اٹھو بھائی, اٹھ غلام, اٹھ میرے لیے پانی لے کے آ. بالکل نہیں, ایسا نہیں ہوتا. زندگی بالکل زاہدانہ ہے, بالکل فقیرانہ زاہدانہ زندگی ہے. خود اپنے لیے پانی تلاش کرتے ہیں, خود مصلی بچھاتے ہیں, کسی غلام کو اس خدمت کے لیے جگانا گوارا نہیں کرتے. اور جب مسجد نبوی تعمیر کروائی, جب مسجد سے تعمیر ہو رہی تھی, کھڑے ہو کر کام کی نگرانی کرتے. وہیں جب نگرانی کرتے کرتے تھک جاتے, ننگی زمین پر ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹ جاتے. اب آپ کو یہ بات اتنے فضائل سنا کے پھر بھی یہی بات کہ ان منافقوں نے کیا الزام لگایا تھے, ہم الزام ہی اچھالتے رہنے ہیں. کبھی تنہائیوں میں اپنے دل پر غور کیجئے گا, کہیں آپ کے اندر کوئی گڑبڑ تو داخل نہیں ہو رہی. یہ مزہ اگر لینا چاہتے ہیں کہ الزام کیا لگائے گئے تھے تو پھر خطرہ ہے, اور پھر اسلام کو بھی آپ کی پرواہ نہیں ہوگی. جب حضور کہہ دیں نام لے کر یہ جنتی ہے, حضور کہہ دیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي اے فِي الْجَنَّةِ عثمان, یا عثمانو انت ولی فی الدنیا والآخرہ. عثمان تو دنیا آخرت میں میرا یار ہے, عثمان تو دنیا آخرت میں میرا ولی ہے. پھر یہ مانو جس نے جو الزام لگایا وہ بکواس تھا. وہ دشمنی عثمان سے نہ تھی, وہ دشمنی اسلام سے تھی. دیکھو سے پہلے عمر بھی تو شہید ہوئے ہیں, فاروق اعظم بھی شہید ہوئے, تو اب وہ ایرانیوں کی سازش سے شہید ہوئے. وجہ کیا تھی؟ عمر نے عراق کو فتح کیا, ایران کو فتح کیا. یہ کسرا کے دونوں ملک تھے, کسرا کے ایک ہی ریاست تھی, بلکہ اس وقت مدائن جو تھا وہ عراق کے اندر ہے. یہاں کسرا کی حکومت تھی, اس کا کیپٹل سٹی یہ مدائن تھا. عمر نے عراق اور ایران فتح کیا, ایرانی مغلوب ہو گئے. اب اسی چکر میں کہ کس طرح اس کا بدلہ لیا جائے تو ایرانی مجوسی غلام نے عمر بن خطاب کو شہید کیا تھا. عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا, عثمان نے کوئی زیادتی نہیں کی. یہ تکلیفیں کچھ اور تھی لوگوں کو, وہ بغض تھا اسلام کے ساتھ, وہ مسلمان کو آپس میں مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے. اور ایسے ہی ہوا ہے. جب یہ سجدہ ہوا, عبداللہ بن سلام نے بھی کہا
کہ لوگوں اگر تم نے عثمان کو شہید کر دیا تم قیامت تک اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکو گے. اسی طرح ہی ہوا. انہوں نے محترم میں آپ کو اسے سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اگر کسی کو اس پر دلائل مقصود ہوں تو پھر وہ محفل میں نہیں، میرے پاس آ کے بیٹھے ذرا اور ایک ایک اعتراض جو کیا گیا تھا اس کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ. فرار نہیں کریں گے، لیکن ہم محفلوں میں بیٹھ کر ان ملعونوں کے اعتراضات یہاں ڈسکس کرنا شروع کر دیں. وہ جہنم کے کتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک دکاندار ہے ادھر 200 ہمارا جاننے والا ہے، سلام دعا والا ہے، اس کا کاروبار ہے. تو لوگ اس سے ادھار لیتے رہتے ہیں. کئی لوگ پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر ادا نہیں کر سکتے. اس نے مدینہ منورہ میں ایک اس کے رشتہ دار حاجی صاحب سے کہا جی آپ کا جی فلاں رشتہ دار میرے پیسے نہیں دیتا. لوگوں نے اس بات کو بڑا ناپسند کیا. یہ مدینہ ہے، یہاں حضور کے پاس آئے ہو، یہ لمحات مقدر نے عطا کیے ہیں تو حضور کے پاس گزارو، سرکار کی سے باتیں کرو، سرکار کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرو، صلاۃ و سلام پیش کرو. یہاں سرکار کے قدموں میں اپنا دل رکھو. یہاں کاروبار کی بات ہے کہ آپ کا فلاں رشتہ دار میرے پیسے نہیں دیتا ہے. کتنی بری ہے نا، بری بات یہی ہے نا. پھر وہ کتنے برے ہوں گے جنہوں نے مدینہ میں چڑھائی کی ہے، حضور کے مدینہ پر. یزید کے لشکر نے مدینہ پہ چڑھائی کی، جنگ حرہ ہوئی مدینہ میں یزیدی دور میں. تو ہم یزید کو بدترین خلق سمجھتے ہیں کہ اس نے آل رسول کا بھی تقدس پامال کیا، آل رسول پہ ظلم کیا اور مدینہ کا تقدس پامال کیا. اگر مدینہ پہ یزید حملہ کرائے وہ بہت برا ہے، تو جو عثمان کے دشمن اسی مدینہ میں آئے پھر ان کے دلائل ہم سنیں. نہیں، یہ بھی بات ہے. ایسا ہم سے نہ ہوگا. میں غلطی پر ہو سکتا ہوں، میرا علم ناقص ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی ایسے کی بات سنوں گا نہیں. وہ جس نے یہاں وہ کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت، ایک رائٹر نے، اور اس پر تبصرے آ رہے ہیں، اس کے چاہنے والے اب بھی اس کی باتیں کرتے ہیں. تو مجھ سے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی جاتی. اب یہ اسے آپ میری خوبی کہیں یا میری خامی کہیں، مجھ سے تو گستاخوں کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی، ان کی باتیں مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتی. آپ مجھے متعصب کہیں تو کہیں، ہٹ دھرم کہیں تو کہیں، سب کچھ مجھے قبول ہے، لیکن میں صحابہ کے گستاخوں، آل کے دشمنوں کے ساتھ کسی سطح پر کوئی نباہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے ہر الزام قبول ہے، لیکن ایسی مداہنت، ایسی کمزوری میں نہ دکھاؤں گا. پھر شہر خطیبوں سے بھرا ہوا ہے، ملک بھرا ہوا ہے. آپ معلومات کے لیے جس سے چاہے رابطہ کر لیں، میرے پاس تو آئیں گے. تو پھر میرا تو یہی انداز ہے، میرا تو یہی انداز فکر ہے جس کو میں عام کر رہا ہوں. مجھے اپنے اور اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں اور اپنے لوگوں کے ایمان کی فکر ہے. میں علمی باسوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جو مناظرے کرتے ہیں ان کو مناظرے نصیب. میں تو آل رسول اور صحابہ پاک کے کتوں کے پاؤں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والا ہوں. میرے نزدیک یہی تو عقبہ ہے نصیب، حب اصحاب نبی، الفت اولاد بطول. اب کل کوئی کہے کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی کربلا میں،
میں بالکل ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. سرکار حسین حق پر تھے، حق پر سمجھتا ہوں. میں ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. اسی طرح میں کوئی بات خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھی سننے کو تیار نہیں ہے. وقت آپ کا کچھ اوپر ہو گیا کہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. آخر شادیوں کی تقریبات میں بھی تو بات لمبی ہو ہی جاتی ہے، آپ کا وقت لگ ہی جاتا ہے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں آپ کو حدیث سے سنا کے بات کروں گا. میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا. میں بس صرف عبارت پڑھ کے کہ یہ میرا انتظام ہے اپنے لیے کہ میں نے ہر روز 4 حدیثیں پیش کرنی ہے، 10 دنوں میں 40 پوری کرنی ہے. تو اکثر وہ ہوں گی جو آپ نے زیادہ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. یہ ایک روایت ہے جی کہ کچھ یہ کثیر بن سلط کندی یہ آئے عثمان غنی کے پاس. کب آئے؟ داخلہ علیہ قبل یقتل کثیر بن سلط الکندی لیلۃ قتل فیہا من آخر النہار. آخری رات کو آئے ملاقات کے لیے. فقال عثمان یا کثیر انی مقتول غدن، اے کثیر بن سلط میں نے کل شہید ہو جانا ہے. فقال له کثیر یا امیر المومنین بل یعلی اللہ کعبک ویکبت عدوک، کہ اللہ آپ کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے گا، آپ سر بلند رہیں گے. فقال الثانی، عثمان نے پھر کہا یا کثیر انی مقتول غدن، میں نے کل شہید ہو جانا. وہ پھر اپنی بات دہراتے ہیں. عثمان پھر کہتے ہیں انی مقتول غدن، کل میں نے شہید ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امن تقول ھذا یا امیر المومنین، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جو کل ہونا ہے آپ آج کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کل کا آپ کو کیا پتا کہ کل کیا ہوگا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ فقال له عثمان اتانی اول اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ فقال یا عثمان انک مقتول غدا. سرکار آئے میرے خواب میں، کل میں نے سنائی تھی نا، اس میں یہ حوالہ نہیں تھا. صدیق عمر بھی ساتھ. حضور آئے اپنے 2 یاروں کے ساتھ، مجھ سے ملاقات فرمائی خواب میں. سرکار نے کہا کہ اے عثمان آپ کل شہید ہو جائیں گے. یہ تاریخ کبیر میں امام بخاری لائے. عن عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ، آج کی دوسری حدیث نمبر 22 ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجمون علی رجل یبایع الناس معتذر ببرد عبرۃ من اہل الجنہ. حضور نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی، پر ایک خلیفہ ایسا ہوگا کہ وہ دھاری دار چادر اس نے اوڑھ رکھی ہوگی اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا. کبھی ایسا ہوگا، حضور نے یہ بتا دیا. اب وہ عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں فہجمنا علی عثمان، ہم نے ہجوم کیا عثمان پر. وہ معتذر ببرد عبرۃ، دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے. یبایع الناس، اور لوگوں سے خلافت کی بیعت لے رہے تھے. کہ حضور کی پیشگوئی پوری ہوئی. مستدرک حاکم کی روایت ہے. اور سرکار کے شہزادے حضرت حسن فرماتے ہیں، بڑی مزے کی حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع عثمان بن عفان یوم القیامت فی مصر ربیعۃ و مضر. حسن فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان قبیلہ مضر، قبیلہ ربیعہ کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. آخر حدیث پاک سماعت فرمائے. یہ بھی بڑی ایمان افروز.
زید بن ابی اوفا سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقالا، حضور نے کسی کو بلایا ہے، کس کو بلا سنے ذرا، ادنو یا ابا عمر، ادنو یا ابا عمر، اے عثمان میرے قریب آؤ، عثمان میرے قریب آؤ، فلم یزل یدنو منہ حتی الصق رکبتیہ، حتی الصق رکبتیہ برکبتیہ، عثمان اتنے قریب ہوئے سرکار کے، اتنے قریب ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ عثمان کے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں سے مس ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء، سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ بھی امام بخاری نے تاریخ کبیر میں سو نقل کیا ہے۔ فقال سبحان اللہ العظیم، ثلاث مرات، 3 بار سبحان اللہ کا حضور نے۔ ثم نظر الی عثمان، پھر عثمان کی طرف دیکھا، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا ان لک شأن فی آل السماء، عثمان زمین والے تیری شان کیا جانے، تیری شان آسمان والے جانے۔ ان لک شأن فی السماء، آسمان والے تیری شان جانتے ہیں۔ انتا ممن یرد علی حوضی وادواجہ تشخب دمن، میدان محشر تم پرصراط، تم حوض کوثر پہ آؤ گے عثمان، روز محشر تم حوض کوثر پہ اس حال کے ساتھ آؤ گے، تمہارا حلقوم کٹا ہوگا، خون جاری ہوگا، شہادت کا رنگ لیے تم میری ملاقات کے لیے حوض کوثر پہ آؤ گے۔ فَأَقُولُ، عثمان میں کہوں گا، من فعل بک ھذا، عثمان یہ کس ظالم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور کس ظالم نے تیرا گلا کاٹا؟ فَيَقُولُ فلان ابن فلان، عثمان نام لیں گے کہ مجھ پر یہ ظلم فلان نے کیا، وَذَلِكَ فلان ابن فلان وَذَلِكَ کلام جبریل، یہ روایت کہہ رہی ہے کہ عثمان نہیں بتائیں گے بلکہ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے داماد کا گلا فلان بن فلان نے کاٹا۔ اذا ہاتف یہتف من السماء، ہاتف آسمانوں سے منادی کرنے والا ندا کرے گا، الا ان عثمان امیر علی کل مخذول، آج تمام مظلوموں کے سردار عثمان بن عفان ہے، کہ دنیا میں جس پہ ظلم ہوا سب مظلوموں کے سردار آج میدان محشر عثمان بن عفان ہے۔ احباب گرامی، ایک تو یہ معذرت کہ آپ